اور نہ کبھی ہم نے سوچا ہے اس بارے میں، یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ صحیح سالم اللہ نے پورا جسم دے رکھا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت سی نعمتوں سے محروم ہیں۔ دماغ صحیح دے رکھا ہے تو ہم صحیح سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا سی خرابی آ جائے تو انسان نالی میں پڑا ہوا ملتا ہے پھر۔ اور جتنا انسان کا علم بڑھ رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کی معلومات اور اس کا استحضار بھی بڑھ رہا ہے۔ پہلے ہمارے پاس اللہ کی نعمتوں کا علم کم تھا، اور جتنی معلومات اور علم اور تحقیق اور ریسرچ بڑھ رہی ہے تو نعمتوں کی گنتی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے ایک صاحب نے کہ ایک صاحب کے ہاں ایک دوسرے شخص جو ہے وہ مہمان ہوئے، تو انہوں نے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ رات میں قیام انہی کے ہاں ہونا تھا، وہ انہوں نے رات میں انتظام کر کے کھلا پلا کے اور بستر تیار کر کے وہ چلے گئے۔ صبح میں جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا ذاکر شاغل آدمی ہے، شاید تہجد میں اٹھ گئے ہوں گے، اور پھر ایسی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز پڑھ کے وہ لوگ آئے بیٹھے، تو انہوں نے تذکرتاً پوچھا کہ بھئی آپ کرسی پہ تھے، کب اٹھے، کیسا رہا، نیند صحیح آئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو زمانہ ہو گیا، میں کرسی پر ہی سوتا ہوں۔ کہ بھئی کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہاں گلے میں جو ہے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، انسان جب کچھ کھاتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے اور کھانا پانی جو کچھ ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس نس کو، اس رگ کو، اس راستے کو وہ بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم کھا کے پی کے اگر فوراً لیٹ بھی جائیں تو بھی کھانا واپس نہیں آتا، کیونکہ وہ اوپر سے بند رہتا ہے۔ ان کا وہ خراب ہو گیا تھا، کچھ پریشانی ہوئی جس کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا، تو وہ لیٹنے کی نعمت سے محروم تھے۔ سونا صرف نعمت نہیں ہے، لیٹنے کی توفیق دے دینا یہ بھی نعمت ہے۔ تو انسان کی تحقیق جتنی بڑھ رہی ہے، اللہ کی نعمتوں کا استحضار بڑھ رہا ہے، اور ان تمام نعمتوں کے بعد، تمام احسانات کے بعد، جو سب سے بڑی، سب سے عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دی وہ یہ کہ ایمان عطا کرتی ہے۔ وہ دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دیتا اور خدا نخواستہ ایمان لے لیتا تو بیکار تھا، یہ زندگی وبال جان بن جائے گی۔ چند دنوں کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کی جہنم۔ تو اللہ نے بغیر مانگے، بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا کر دی۔ اب اس ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔
ایمان تو مل گیا ہے، اور صرف ایمان کا مل جانا کافی نہیں ہے، مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنا یہ اصل ہے۔ خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو زندگی کا مقصد مکمل ہو جائے گا۔ تو ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور انسان دنیا میں جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا کرتے ہیں۔ دنیا کے لیے کوشش ہوتی ہے تو دنیا ملتی ہے، آخرت کے لیے کوشش ہوتی ہے تو آخرت بھی ملے گی۔ شیطان نے ہمیں یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ یہاں تو دنیا کی دیکھ لو، وہاں پہ وہاں کی دیکھ لیں گے، وہاں پہ وہاں کی نہیں دیکھی جائے گی، وہیں کی دیکھنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے کہ جیسی یہاں ہوگی ویسے ہی وہاں ہوگی۔ یہ آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے، اسی لیے تو بھیجا گیا ہے کہ پتہ چلے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے وہی چیز اس کو حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کریں، لیکن اس طریقے سے کریں جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ مثال نمونہ بنا کر بھیجا ہے ہم نے، پوری زندگی گزار کے اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ دیکھو زندگی اس طرح گزار لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا کہیں سے آ گیا اور پتہ چل گیا، اپنی پوری 63 سال کی زندگی گزار کے بتائی ہے۔ تجارت کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے، گھر میں رہنا ہے تو ایسے رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، دشمنوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، ہر چیز کر کر دکھائی ہے، زبانی نہیں بتایا ہے۔ ہم لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ زبانی بتا رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمل سے سب خالی۔ مسائل یہی ہے، اگر ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں تو مسائل تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ روز بروز مسائل بڑھ رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، مصیبتیں بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہیں، لیکن انسان اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلے۔ ہم تیار نہیں ہیں اس چیز کے لیے۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی باہر سے آئے گا اور ہماری چیزوں کو صحیح کر دے گا۔ باہر سے آ کے کوئی چیز نہیں صحیح ہوتی۔ اگر چیزوں کو صحیح کرنا ہے تو اپنا خود کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ نہیں جناب ہم اس طریقے کی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم ایسی زندگی گزاریں گے۔
اور جس دن یہ فیصلہ ہو جائے گا اس آدمی کی زندگی بدل جائے گی. اگر یہ فیصلہ ایک فرد کرتا ہے تو فرد کی زندگی بدلے گی. ایک گھر کرتا ہے تو گھر کی زندگی بدلے گی. ایک محلہ کرے تو محلے کی، اور شہر کرے تو شہر کی. یہ محلہ فیصلہ کر لے، یہ گاؤں فیصلہ کر لے کہ مجھے اپنے حالات بدلنے ہیں. جس دن یہ فیصلہ ہوگا اسی دن پھر یہ طے ہو جائے گا کہ بھئی یہ کریں گے ہم اور یہ نہیں کریں گے. اور اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو ایسے پورا کرا جائے گا. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو بدلنے کی فکر کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں. یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی زندگی بدلیں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ نے اپنا پیارا پیغمبر اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ نمونہ بنے، ہمارے سامنے بن کر دکھا دے. اور انہوں نے بن کر دکھا دیا اور ہمیں بتا دیا. زندگی تو ہم گزار رہے ہیں، اعمال بھی کر رہے ہیں. بھئی بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے تجارت کر رہے ہیں، کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں. بس ان کے طریقے کے مطابق کر لینا ہے. کیسے تجارت انہوں نے بتائی ہے ویسے کر لی جائے، کیسے معاملات بتائے ہیں ویسے معاملات کر لیے جائیں، کیسے کھانا بتایا ہے، کیسے پینا بتایا ہے. تو یہی سارے اعمال ہمارے دین کے کام بن جائیں گے. تجارت بھی دین بن جائے گی. بس آدمی یہ دیکھ لے کہ ہم کس طریقے سے تجارت کر رہے ہیں. جھوٹ بول کے تو نہیں تجارت کر رہے.